بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم ابن سعد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ابن سعد بغدادی محدث اور مورخ تھے اور ان کی تاریخ کی کتاب بہت معروف ہے۔ ناظرین، ابن سعد کا پورا نام ابو عبداللہ محمد ابن سعد ابن منی البصری الزہری تھا۔ مشہور مورخ الواقدی کے شاگرد اور کاتب تھے۔ آپ بصرہ میں پیدا ہوئے، لیکن ابتدائی تعلیم کے بعد بغداد آ گئے اور سکونت بغداد میں اختیار کی۔ اپنی تالیف طبقات ابن سعد المعروف الطبقات الکبیر، جو طبقات الرجال پر مستند کتاب ہے، کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سے لے کر صحابہ کرام اور تابعین مؤلف نے اپنے زمانے تک کی اہم شخصیات کے تذکرے کیے ہیں، اور اس سے ہر نئے آنے والے مورخ نے استفادہ کیا۔ حاجی خلیفہ ان کی ایک کتاب طبقات الصغیر کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے حدیث حشیم سفیان بن عینیہ ابن علیہ الولید بن مسلم اور محمد بن عمر الواقدی سے پڑھی، اور ابو بکر بن ابی دنیا اور دیگر محدثین نے ان سے روایت کی ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کے لیے بغداد تشریف لائے۔ یہ زمانہ ہارون رشید کا تھا، جو علم و ہنر کا بہترین زمانہ تھا۔ بغداد اور حجاز میں جا کر بڑے علماء محدثین سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد محمد بن عمر واقدی کے شاگرد ہوئے اور آخر عمر تک ان سے وابستہ رہے۔ ابن سعد کاتب الواقدی کہلاتے ہیں۔ آپ کے شیوخ میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے، اس میں محمد بن عمر الواقدی، عفان بن مسلم، ابو نعیم فضل، یزید بن ہارون، وکی بن الجراح، محمد بن عبداللہ انصاری، معن بن عیسیٰ القزاز، عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ بن موسیٰ عبسی، سفیان بن عینیہ، سلیمان بن حرب، آرم بن الفضل ہیں۔ اور آپ کے تلامذہ میں سے ابراہیم بن عبداللہ بغدادی، احمد بن حارث واسطی، احمد بن محمد حربی، حسن بن علی بن مالک اشنانی، حسین بن فرج خیاط، عبد الرحمن بن محمد قنداری، عبید اللہ بن محمد بن یحییٰ بغدادی، محمد بن حنظلی، محمد بن موسیٰ بن داؤد، مصعب بن عبداللہ زبیری، حشام بن یحییٰ، ابراہیم بن احمد بن یاش البغدادی ہے۔ ناظرین، آپ کی وفات کے بارے میں 3 اقوال ہیں، جن میں سے پہلا اور غالباً وہ ہے جو ان کے شاگرد حسین بن فہم نے لکھا ہے، جہاں انہوں نے کہا ان کا انتقال بغداد میں اتوار کے روز چوتھی جمعۃ الآخرہ کو ہوا، 230 ہجری میں ہوا، اور آپ کو باب الشام کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر 62 سال تھی۔ ان کے ساتھ کثرت سے صحبت کی وجہ سے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے الجرح و تعدیل میں کہا ہے ان کی وفات 236 میں ہوئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان کا انتقال بغداد میں 235 ہجری میں ہوا۔